بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک کہاوت ہے کہ داناؤں کا کہنا ہے کہ کسی شوم سے فراغ دلی کی امید رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو 60 روپے پیٹرول بڑھا کر اور ابھی مزید بڑھنے کے چانس ہیں، بلکہ کنفرم یہ بڑھائیں گے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزراء ہیں وہ ان کو جو مفت یا چیف جسٹس وغیرہ ہیں یا جو بھی سرکاری افسران ہیں جن کو مفت تیل کی فراہمی دی جاتی ہے تو وہ ختم کریں گے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کا پیسہ نہیں، آپ نے شاہد حقان عباسی کے بیان کو بھی سنا کہ اس نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر پیٹرول نہیں لیں گے گورنمنٹ سے تو ہم خرچہ کیسے چلائیں گے۔ ایک یہ بھی بات ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمیشہ سے جس کی سوچ یہ ہے لوٹ مار کر کھانے والا، اب وہ منگت کو منگن والے روے ہمیشہ خالی، یا جنہ آپوں کھادا مانگ کے تو نہ منگتے مارے ٹنگ کے، یہ لوٹ مار کے پیسہ کمانے والے ہیں۔ اور چوری کا تو یہ کیا سب سے پہلی بات ہے، اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ خسارہ پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھیں کہ 60 روپے والا جو خسارہ یا مزید جو جیسے بڑھا رہے ہیں تو یہ وہ خسارہ پورا نہیں ہوگا۔ ہاں اچھا خوش آئند بات ہے اگر یہ ہو جائے تو، لیکن پہلے تو اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوگا۔ اگر عمل درآمد بھی ہو جائے تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بندہ سمجھے کہ جی اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اچھا ہے، استقامت ملے گی معاشیت کو، چلیں اللہ کرے معاشی ترقی ہو اس طرح لحاظ سے۔ اور دوسرا جو شہباز شریف نے رات کو بزنس مینوں کو بلایا اور ان سے وعدے لے رہے ہیں، جی آپ آ کے اعلان کریں آپ کتنے پیسے دیں گے، کہتا ہے میں 5 ارب دوں گا 5 سال میں، دوسرا کہتا ہے میں 10 ارب دوں گا، تو اس طرح میں 2 ارب دیتا ہوں، یہ وہ۔ تو یہ ہم نے وعدے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے کہ جی فلاں پلیئر باہر سے آیا، باڈی بلڈر آیا، سنوکر والا آیا، سکواش والا آیا، تو اعلان کر دیا جی میں ان کو 1-1 لاکھ دوں گا، فلاں نے کام ایسا کیا، کوئی مارکا کیا تو ہم اس کو یہ انعام دیں گے۔ یہ اعلانات تک ہوتا ہے۔ تو یہ بھی رات کو جو انہوں نے کیا کہ جی پتہ نہیں کیا پاکستان کے خزانے بھرنے لگے ہیں۔ اگر یہ بزنس مین چاہیں تو پاکستان تو کبھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جائے ہی نہ ہی جانے کی ضرورت ہے۔ اتنا مگر مچھ پاکستان میں ہے جس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے کیوں پیسہ نہیں لاندے، واپس لے کے آتے، سوئس بینک سے واپس لے کے آ جو سوئٹزرلینڈ سے۔ تو پاکستان کا سب سے زیادہ پیسہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہ مثال ہو گئی کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا چلو کوئی بھی وزیر جو ہے وہ گیا ادھر کسی گاؤں میں، تو انہوں نے پہلے جا کے اس نے شوخیاں ماری، تو اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے 2 مسائل ہیں۔ جی انہوں نے کہا بتاؤ جی کون سے مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں عوام آگے سے کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا پنڈ میں وہ ہاسپٹل نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے۔ تو کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، ادھر ٹیلی فون اس نے سیکرٹری سے لے کے فون کرتا ہے، ہاں جی، تو ہیلو کر کے ایک لمبی چوڑی گفتگو کر کے کہتا ہے جی لو جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹینشن نہیں لے، آپ کے گاؤں میں اسپتال بن جائے گا۔ تو اب دوسری پرابلم دسو کون سی ہے، تو وہ سے بڑے پریشان ہو گئے، بھائی اب کیسے بتائیں؟ تو کہتے ہیں بتاؤ نا دوسری مشکل کیا ہے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں ادھر ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون کے سگنل نہیں آتے ہیں، سروس نہیں ہے۔ دیکھیں تو اب اس نے کون سا فون کیا، کس محکمے کو فون کیا کہ جس سے بات طے کی کہ جی ادھر ہاسپٹل بنے گا؟
تو یہ وعدے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور بے شمار وعدے ہوئے ہیں اور اعلانات ہوئے ہیں، لیکن بات اصل ہوتی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم کہ خوش آئند بات ہے، لیکن امید لگانا میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔